والسلام على رسول الرحمن ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان ثم الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ سے بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. مجھے لگتا ہے اس کا ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ آپ بامعرفت مومنات یہاں موجود ہیں، اور ایک جب ہم مجلس حسین علیہ السلام اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو یہ اسی اجر رسالت کو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں جو کہ مودت کی صورت میں ہم سے مانگا گیا ہے. تو بہت ہی زیادہ وہ گھر بابرکت ہے، وہ انسان خوش نصیب ہے کہ جس کو یہ توفیق ہو کہ وہ اپنے گھر میں مجلس کروائے، اور جو چل کے آ کے سننے والے وہ بھی بہت خوش نصیب ہیں. یہ سب توفیقات کی باتیں ہیں. اور جناب سیدہ کے حکم سے ہی ہم آتے ہیں. جناب سیدہ ہی کے حکم اور ان کی اجازت کے بغیر نہ تو کوئی ان کے بیٹے کی مجلس میں آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کروا سکتا ہے. یہ بی بی کی طرف سے مہریں لگتی ہیں تو یہ سلسلہ عزاداری قائم ہے. اس قدر عظیم شہادت مولا حسین علیہ السلام کی، اور اس کے اوپر اس کی طرف رغبت دلانے کے لیے کہ یہ جو ایک واقعہ کربلا ہوا ہے یہ قیامت تک لوگوں کے اذہان میں رہے اور یہ پھیلتا ہی چلا جائے، اس کے لیے خدا نے منصوبہ یہ بنایا. خدا کی حکمت عملی یہ ہے کہ اس نے اپنی حجتوں کے وسیلے سے بہت سی رغبتیں مجلس حسین میں، زیارت حسین میں، بہت سی برکتیں جو ہیں وہ مولا حسین علیہ السلام کے اس قبہ میں رکھ دیں تاکہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک مرکز اور ایک پرکشش جگہ بن جائے. حتیٰ کہ وہاں کی جو خاک ہے اس کو ایسا رتبہ دے دیا کہ وہ خاک دنیا کی خاک نہیں رہی. خاک شفا تو ہے ہی، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جنت کی خاک ہے. عبد الکریم حائری بہت بڑے عارف، بہت بڑے محقق، بہت بڑے فقیہ اور سالک اللہ، اللہ کے راستے پہ وہ سفر طے کرنے والے، جنہوں نے یہ قم میں جہاں سے روشنی پوری دنیا میں پھیل رہی ہے علم کی، اس مدرسے کی تعمیر کرنے والے علامہ حائری، عبد الکریم حائری، یہ اتنی بلند شخصیت کہ ان کی جب موت کا وقت نزدیک آیا تھا تو انہوں نے مولا حسین علیہ السلام سے خاص طور پہ سوال کیا تھا کہ میری زندگی بڑھا دیں، میں نے جو مدرسے کا کام شروع کیا یہ اختتام پہ چلا جائے. تو مولا نے غالباً 15-20 سال عمر ان کی بڑھا دی تھی. پھر انہوں نے وہ مدرسہ مکمل کیا کیونکہ یہ امام کا تصرف ہوتا ہے. تو وہاں کی خاک خاک شفا ہے، جنت کی خاک ہے. انہی کا میں بتا رہی ہوں کہ بات کہیں اور نکلنے لگی تھی، شکر ہے میں نے اس کو پکڑ لیا ہے. تو یہ جو ہے حائری جو ہے عبد الکریم حائری، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا کہ قبلہ ایک مجوسی ہے لیکن اس کے پاس کیا کمال کا ہنر ہے کہ ہاتھ میں جو بھی چیز کسی نے پکڑی ہوتی ہے وہ بتا دیتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے. اب دیکھیں ان چیزوں سے ہم لوگ یا بچے یا وہ لوگ جو اتنی بصیرت نہیں رکھتے وہ فوراً ہی مرعوب ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ فلاں یہ عیسائی یہ کام کر رہا ہے تو یہ عیسائیت ٹھیک ہوگی. فوراً ہی ہم یعنی اتنا کوئی جلدی کا زمانہ آ گیا ہے اور بغیر دلائل کے ہی ہم اپنے عقیدے کی معرفت اتنی نہیں رکھتے. اگلی نسلوں میں تو حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. اس لیے میری زیادہ گفتگو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں بچوں کے اوپر فوکس کر رہی ہوں کہ ان کو دلائل سے سمجھائیں کہ معاملہ ہے کیا. تو اب وہ بہرحال پیچھے سے اب اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل اس کی بتا سکوں کہ ان کے پاس یہ چیزیں ریاضت سے آتی ہیں.
مشق سے آتی ہیں، ریاضت سے آتی ہیں، اس قسم کے کچھ معاملات ہوتے ہیں، اور ان کا وہ جو علم ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، وہ کوئی معجزہ نہیں ہو جاتا، محدود ہوتا ہے اور پریکٹس کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اچھا، پھر وہ عبد الکریم حائری جو ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے چلو میں بھی ملتا ہوں جا کے اس سے۔ انہوں نے بھی اپنی مٹھی میں مولا کے خاک شفا جو تھی وہ پکڑ لی، مٹھی میں لے کے اس کے پاس گئے، بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے۔ اب وہ سوچ رہا ہے، کہتے ہیں مجھے سمجھ تو آ گئی ہے کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا تمہارا پھر رنگ کیوں بدل رہا ہے، پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ میں سمجھ تو گیا ہوں کہ آپ کی مٹھی میں کیا ہے، لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ یہ یہاں کیسے آ گئی۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مٹھی میں خاک ہے، آپ کی مٹھی میں مٹی ہے، لیکن وہ مٹی یہاں کی نہیں ہے، وہ جنت کی مٹی ہے۔ تو میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جنت کی مٹی یہاں کیسے آ گئی۔ تو وہ چونکہ ظاہر ہے اس کو کیا معرفت اس گھرانے کی، جن کے لیے جنت کے لباس آ جائیں گے، ان کے لیے مٹی کی، ان کی قبر مطہر کی مٹی، پھر انہوں نے بتایا کہ یہ مولا حسین کی قبر کی مٹی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، یہ جنت کی مٹی ہے۔ تو بس یہ جو چیزیں جب بتائی جاتی ہیں کہ مطلب اس طرح سے معصومین علیہ السلام کی جب معرفت اس انداز سے کروائی جاتی ہے، تو پھر وہ جو نئی نسل ہے وہ معجزہ اور کرامت کو مکس کر کے تو پریشان سے ہو جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کوئی معجزہ مولا کا سنایا جاتا ہے تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ سمجھ نہیں پاتے تو وہ تھوڑا سا غلو کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی مقصر ہو جاتا ہے۔ یہ غلو اور مقصر کا بھی ایک چکر جو ہے نا، اس میں بھی ہماری قوم کو پھنسا کے مکتب تشیع کے وقار کو کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ بات اتنی مشکل نہیں ہے، یہ بات صرف سمجھنے کی یہ ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہمیں کچھ اور نہ سمجھنا، خالق وہ ہے، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے آگے ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں کچھ اختیارات دے رکھے ہیں، تصرفات دے رکھے ہیں، کیونکہ ہم اس کی صفات کا مظہر ہیں۔ اذان کو نزدیک ہے مسجد، چلیں صلوات پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ تو میں ذکر کر رہی تھی، عرض کر رہی تھی کہ غلو کے بعض لوگ غلو کی طرف نکل جاتے ہیں اپنی بصیرت اور معرفت کی کمزوری کی وجہ سے۔ کوئی ایک دوسرے کو، کوئی کہہ رہا ہے تم غالی ہو، کوئی کہہ رہا ہے تم مقصر ہو۔ تو اس ساری بحث میں صرف ایک چیز سوچنے والی ہے، اور اس کا جواب کسی کو غالی اور مقصر کہنے سے پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے، کہ جب ہم کہتے ہیں جی یہ غلو کی طرف جا رہا ہے، تب بھی اس کا مطلب کہ کوئی حد آپ کے ذہن میں ہے، اس سے وہ اوپر گیا تو آپ نے کہہ دیا کہ یہ غلو کی طرف چلا گیا، اور اس کی کم از کم حد بھی آپ کو پتہ ہو تو آپ کہیں گے یہ مقصر ہے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ علی کہ جس کے بارے میں رسول اللہ یہ فرمائے یا علی لا عرفک الا اللہ و انا، اے علی تجھے سوائے میرے اور اللہ کے کسی نے تمہیں پہچانا ہی نہیں ہے، تمہاری معرفت ہی کسی کو نہیں ہو سکی، تو جس کی معرفت نہیں آپ حدیں کیوں معین کر رہے ہیں؟ آپ کیسے حد معین کر سکتے ہیں؟ اب ایک بچی ہے، اس نے میٹرک کیا ہے، مجھے اس کی حد پتہ ہے، اگر میں اس کو انٹرمیڈیٹ یا بی ایس لیول کا کوئی کویشچن دے دوں گی تو میں کہہ سکتی ہوں بھی اس کی اتنی حد ہے، آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں اس سے؟ کیونکہ مجھے اس کی حد پتہ ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں نا آپ سب؟ پریشان کیوں ہو گئے ہیں؟ تھوڑا آگے آئیں، آگے ہو جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محفل میں بہت جگہ ہے اور گھر میں بھی بہت جگہ، آگے آگے ہوتے دل میں بھی بہت جگہ ہے، آگے آ نعرہ جائیں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آواز بلند صلوات۔ بس ایک نقطہ میں سمجھانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ آگے جب میں مولا کا کوئی فضائل بیان کروں، کوئی فضیلت بیان کروں تو ڈر کے نہیں سننی آپ نے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو میں واضح کرنا چاہتی ہوں۔ خاص طور پہ بچے بہت ڈر جاتے ہیں، جوان بچیاں بچے بہت ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اب یہ شرک ہو گیا، یہ بھی ان چکروں میں ان کو بھی ڈال دیا ہے۔ طاغوت نے اتنی محنت کی ہے، ہم پتہ ہی نہیں، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہماری نسلیں کیا سوچ رہی ہیں، ہماری نسلیں کدھر جا رہی ہیں، اور 2 نسلیں گزری شیعت کا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ ہوگا کچھ نہیں۔ ہر دور میں علماء حق موجود ہوتے ہیں جو معاملے کو سمجھ لیتے ہیں، لیکن کبھی سمجھیں گے نا جب بیدار ہوں گے، جب بصیرت ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں ضروری کہ ہم ان مسائل پہ غور کریں، اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سمجھیں۔ تو میں بتا رہی تھی کہ مولا کا رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی لا عرفنی الا اللہ و انا، کہ مجھ رسول کو سوائے تیرے اور اللہ کے کسی نے نہیں پہچانا۔ لا عرف اللہ، اور اللہ کو بھی کسی نے نہیں پہچانا، الا انا و ان انتا، سوائے میرے اور تیرے کسی نے اللہ کو بھی نہیں پہچانا۔ اور لا عرفہ کا الا اللہ و انا، اور تجھے بھی کسی نے نہیں پہچانا سوائے مجھ رسول کے اور اللہ کے۔ تو اب یہ درمیان کا جو طبقہ ہے جس نے پہچانا ہی نہیں ہے، یہ کیوں اس طرح کے فتوے لگا رہے، کسی کو غالی کہہ رہے، کسی کو مقصر کہہ رہے؟ چلیے ایک اور دلیل میں آپ کو امام سجاد علیہ السلام، اب یہ حدیث اگر آج آپ غور سے سن لیں گے، یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہدیہ ہوگی، اور آپ انشاءاللہ بہت سے لوگوں کی اصلاح بھی کر سکیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے مولا سے پوچھا، یبنا رسول اللہ من المقصر، یہ مقصر کون ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کے فضائل میں تقصیر کرنے والا، کمی کرنے والا، کمی کرنے لگ گئے۔ یا علی مدد نہ کہیں، ہمارے بچے ہمیں اٹھ کے کہہ رہے ہیں یا علی مدد نہ کہیں، آپ علی سے براہ راست نہ مانگیں، آپ چلے وسیلہ بنا لیں، یہ رستے دکھانے لگ گئے ہیں۔ ابھی الف کا نام بے بھی نہیں پتا ہوگا، لیکن 4 ویڈیوز دیکھ کے بڑوں کو گائیڈ لائن دی جا رہی ہے، یہ حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو من المقصر یبنا رسول اللہ، یہ آپ کے فضائل میں جو تقصیر کرنے، آخر یہ مقصر کیا بلا ہے؟ یہ مقصر کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا الذین یقصرون فی معرفت الامام الذی فرضہ اللہ من امرہ و روحہ، مقصر وہ لوگ ہوتے ہیں جو امام کی معرفت میں کمی کرتے ہیں، امام کو اس طرح سے نہیں پہچانتے جیسے اللہ نے پہچانوایا ہے۔ ما فرض اللہ من امرہ و روحہ، اور اپنی روح اور اپنے امر کو جو ان کے لیے فرض کیا ہے اس کی معرفت نہیں رکھتے۔ پھر پوچھا راوی نے کہ مولا فما معرفت روح ہی، کہ یہ روح کی، اس کے اللہ کی روح کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ان یعرفا، اللہ کی روح کی معرفت یہ ہے کہ وہ یہ جان لے، ان یعرفا، کہ وہ یہ معرفت حاصل کر لے، کل من خصہ اللہ بامرہ و روحہ فوض الیہ امرہ، کہ خدا جس کو اپنی روح کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے، فوض الیہ امرہ، اس کے سپرد کچھ امور کر دیتا ہے۔ خدا جن حجتوں کو، جن ہستیوں کو اپنی روح کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے، جب اپنی روح کے ساتھ مخصوص کر لیتا ہے تو انہیں پھر کچھ امور ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ جب امور ان کے حوالے کر دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کے پاس کیا اختیار آ جاتا ہے؟ یحیی بإذنہ، یخلق بإذنہ، ویعلم ما فی الضمائر، ویعلم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے پاس آ یہ جاتا ہے کہ وہ بإذنہ، اللہ کے اذن سے چاہے تو زندہ کرے، اللہ کے اذن سے چاہے تو خلق کرے، اور وہ قیامت تک کی لوگوں کے ضمیروں کو جانتا ہے، اور جو ہو چکا اس کو بھی جانتا ہے، جو قیامت تک ہوگا اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اب اس لیے امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں نزلونا ان الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو، وادفعوا عنا خطوۃ البشریہ، لیکن جو تمہارے بشری حدود ہیں ان سے بھی ان کو بھی ہم سے دور رکھو، ہم تم جیسے بھی نہیں ہیں، ہمیں ربوبیت سے بھی نیچے رکھو۔ اس کے بعد تم ہمارے لیے جو بھی کہو، جو بھی تم ہمارے مقام عظمت کو جہاں تک بھی سمجھ پاؤ، وہ کم ہوگا، ہمارا مقام عظمت اس سے بلند ہوگا، کیونکہ تمہاری عقلیں ہمارے مقام عظمت کو سمجھ نہیں سکتی۔ کیوں نہیں سمجھ سکتی؟ نحن اسرار اللہ، ہم اللہ کا راز ہے۔ اب شک نہ کرنا کہ جب کوئی علی کے پاس آئے اور آ کے کہے کہ یا علی میرا باپ فوت ہو گیا اور بتا کے نہیں گیا کہ دولت کہاں دبا گیا ہے، تو مولا نے فرمایا ابا چاہیے کہ پیسے چاہیے؟ چاہے تو ابا منگا دوں، چاہے تو پیسے منگا دوں۔ کہنے لگا کہ مولا ابا بھی دیکھ لوں گا، پیسے بھی مل جائیں تو چلو اچھی بات ہے، زیارت ہو جائے گی۔ اب گئے قبرستان پہ، اگر علی ٹھوکر مار کے کہہ دے، اب اس میں بھی شک نہ کرنا کہ علی نے بِإِذْنِ اللہ کیوں نہیں کہا۔ آئیے ذرا قرآن کی طرف۔ جس وقت آصف بن برخیہ نے، جس وقت نبی سلمان نے کہا تھا کہ تخت بلقیس میرے پاس کون لے کے آئے گا، تو وہاں پہ ایک جن بھی تھا، عفریت بھی تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ انا اتیکا بہی قبل ان تقوم مقامک، میں اتنی جلدی لاؤں گا کہ اس سے پہلے کہ تو اپنے مقام سے کھڑا ہو۔ سلمان نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو آصف بن برخیہ نے کیا کہا تھا کہ میں آپ کے پاس ان یرتد الیک طرفک، انا اتیکا قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اتنی جلدی لے آؤں گا اس سے پہلے کہ اے نبی سلمان تو پلک جھپکے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کیا ہوا تھا؟ وہ تخت بلقیس لے آئے۔ قرآن ہے نا، میں کوئی حدیث تو نہیں بتا رہی۔ اور بتائیے مجھے کہ آصف بن برخیہ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بِإِذْنِ اللہ کہا تھا؟ جب اختیار آ گیا تھا ضروری نہیں کہ بِإِذْنِ اللہ بھی کہا جائے۔ جب آصف بن برخیہ بِإِذْنِ اللہ نہیں کہہ رہا، تخت بلقیس لے آیا ہے، جس کے پاس 72 حروف میں سے صرف ایک کا علم ہے، جس کے پاس قرآن اس کے علم کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ علم من الکتاب۔ آصف بن برخیہ وہ تھا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، اور علی وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ تو جس کے پاس محمد والی محمد برانتر صلوات اب بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جن کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے، تو اب مولا کائنات لے کے اس کو اس کی باپ کی قبر پہ، اب مولا کے حکم سے آپ نے حکم دیا، وہ دامن جھاڑتا ہوا، خاک جھاڑتا ہوا قبر سے نکل آیا۔ میں نے اس لیے پہلے دلائل بتا دیے تھے کہ ڈر کے نہ سننا۔ جب وہ کھڑا ہوا قبر سے نکلا، اب یہ باپ کو پہچان نہیں رہا، کہہ رہا میرا باپ تو اتنا روشن تھا، شکل اس کی اتنا خوبصورت تھا، تو یہ اس کی شکل کو کیا ہو گیا؟ دیکھ کے خوف آ رہا ہے، یہ کیا حالت ہو گئی ہے؟ مولا نے فرمایا جو ہمارا بغض لے کے جائے گا اس کی شکل ایسی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد اس نے عجیب سی زبان بولنا شروع کی جو صرف مولا ہی سمجھ سکے۔ کہنے لگا میرا باپ تو فصیح عربی بولتا تھا، تو یہ کون سی زبان بول رہا ہے؟ تو مولا نے فرمایا جس کے دل میں ہمارا بغض ہو، اس بغض کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اس کی جو زبان ہے وہ عربی نہیں رہے گی، جہنمیوں کی جو زبان ہے وہ ہو جائے گی۔ پھر اس سے پیسوں کا پوچھا تو اس کو بتایا کہ کہاں پیسے دبا کے گیا ہے۔ تو یہ اختیارات ہیں ان ہستیوں کے جو اللہ کی طرف سے ان کو دیے گئے ہیں، یہ اللہ کی صفات کا مظہر ہیں۔ ان کی حقیقی معرفت ہی مومن ہونے کی علامت ہے۔ وہ مومن ہی نہیں ہے جو ان کے تصرفات میں شک کرے۔ مولا نے فرمایا کہ جہاں تک پھر یہ دو حدود مولا نے بتا دی نا، نزلون عن الربوبیہ وادفعوا عنا خطوۃ البشریہ، یعنی جو تم پہ وارد ہوتا ہے اس کو بھی ہم سے دور رکھو اور ہمیں ربوبیت سے نیچے رکھو۔ اس کے بعد تم جتنا بھی ہمارے فضائل کو سنو گے، جتنا بھی ہمارے مقام عظمت کے لیے تمہاری عقلیں دوڑے لگائیں گی، تو جہاں تک تم پہنچ جاؤ گے کہ ہاں یہ ان کا مقام ہے، ہمارا مقام اس سے زیادہ ہی ہوگا۔ تو مولا کائنات اور اس کے بعد ان کے حقیقی جانشین اسی علم کے وارث ہیں، اسی علمی وراثت کے، اسی تقویٰ کے، اسی علوم کے وارث ہیں۔ تو یہ اجر رسالت ہے جو ہم ان مجالس کی صورت میں ان ہستیوں کا جو ذکر کرتے ہیں، ان کے فضائل بیان کرتے ہیں، اور خاص طور پہ مولا کائنات کے لیے رسول خدا کے جو روایات اور اس طرح سے آئی ہیں کہ آپ نے بات ہی ختم کر دی، ساری امت کو فضائل علی پہ مرکوز کرنے کے لیے
اب دیکھیں نا، آپ غور کیجئے کہ سب سے زیادہ جو مسئلہ بنایا اس امت نے مولا کائنات کی ذات کو بنایا، اور خدا انہی لوگوں نے پورا زور لگایا کہ علی کے فضائل یا تو چوری کر لو، کسی اور کے نام لگا دو، یا کہ نئی سی حدیثیں اس کے مقابلے میں گھڑ لو کہ کسی طرح سے علی کا مقام کم ہو جائے۔ خدا کا ساتھ مقابلہ کرنے یہ آئے ہیں، اور خدا نے بھی اپنی خدائی طاقت سے آیات تو علی کی شان میں، نبی کی زبان سے فضائل تو علی کے لیے، اور ایسے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ اب یہ بچ کے نہ جا سکیں۔ نبی کی زبان سے یہ جاری کروا دیا کہ رسول اللہ نے فرمایا زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ اب عبادت سے کون فرار حاصل کرے گا؟ اور پھر یہاں تک اپنے نبی کی زبان سے جاری کروا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ جو میرے بھائی علی کے فضائل لکھے گا، جب تک وہ کتابت موجود رہے گی تب تک لکھنے والے کے گناہ بخشے جاتے رہیں گے، اور جب وہ نظروں سے فضائل علی کو دیکھے گا تو اس کے آنکھوں کے گناہ ختم ہوں گے، جب کانوں سے فضائل علی کو سنے گا تو اس کے کانوں کے گناہ ختم ہو جائیں گے۔ تو اب دنیا نے جب یہ روایات سنی، جب یہ مقام سنا، تو اب کوئی نہیں بھی چاہتا تھا نا تو علی کے فضائل لکھتا تھا اور بیان کرتا تھا۔ ایک شخص تھا اہل سنت کا، وہ مولا کے فضائل لکھ رہا تھا، اس کا دوست آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تم شیعہ ہو گئے ہو، علی کے فضائل لکھ رہے ہو؟ کہتے نہیں، شیعہ نہیں ہوا، رسول اللہ نے یہ فرمایا جو علی کے فضائل لکھے گا جب تک کتابت موجود رہے گی گناہ بخشے جاتے رہیں گے۔ تو اب یہ مولا کائنات کے فضائل، اگر لوگوں نے جتنی بھی کوششیں کی ہوں، لیکن خدا کے آگے کسی کی کوشش کہاں ٹھہر سکتی ہے؟ احمد بن حنبل ایک بہت ہی ظاہر 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، امام مانے جاتے ہیں۔ تو ایک شخص جو تھا ایک شیعہ کو لے گیا کہ اپنے امام کے پاس، میں لے کے جاتا ہوں ذرا اس کو تھوڑا شرمندہ کرواؤں گا۔ تو لے گیا احمد بن حنبل، جانتے ہیں نا سب، یہ نام سن رکھے نا، 4 امام ہیں نا، 4 اماموں میں ایک احمد بن حنبل بھی ہے، لیکن اس کا دل نور ولایت سے منور تھا۔ تو لے گیا تو وہاں جا کے اپنے امام سے پوچھنے لگا کہ یا امام ذرا بتائیے نا کہ جبرائیل جو ہیں وہ کتنی مرتبہ رسول خدا کے پاس آئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 12,000 مرتبہ۔ تو یہ کہنے لگا کہ لیکن یا امام یہ تو بتائیے کہ آیتیں تو 6,666 ہیں، اور کبھی تو 4-4 5-5 آیتیں بھی اکٹھی آ جاتی تھی، تو یہ 12,000 مرتبہ کیوں؟ تو احمد بن حنبل نے کہا بھئی کبھی حسنین کا جھولا جلانا ہوتا تھا، کبھی گھر میں جھاڑو لگانا ہوتا تھا، کبھی چکی چلانی ہوتی تھی، اب یہ شرمندہ تو خود ہو گیا، اب یہ پریشان کہ کچھ ایسا کام کروں، کچھ ایسی بات پوچھوں کہ یہ کچھ تو شرمندہ ہو۔ اب کہنے لگا اچھا چلو رسول کے پاس تو 12,000 مرتبہ آئے، تو علی کے پاس جبرائیل کتنی مرتبہ آئے ہوں گے؟ اس کا مطلب تھا یہ کہے گا علی کے پاس کیوں آنے، علی پہ تو وحی ہوتی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھا کہ یہ جواب آئے گا تو یہ شرمندہ ہوگا۔ تو احمد بن حنبل نے کہا دیکھو بھائی علی ہے باب مدینۃ العلم، جب بھی شہر میں جائے جاتے ہیں دروازے سے جاتے ہیں، دروازے سے آتے ہیں، علی کا تو علی کے پاس 24,000 مرتبہ ہے۔ تو بس یہ بغض اور یہ کوششیں یہ کرتے رہیں گے، ناکام ہوتی رہیں گی، اس لیے کہ مولا کائنات کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ صدیاں لگا دی ان لوگوں نے علی کے فضائل کو اور عظمت کو کم کرنے کے لیے، جتنی یہ کم کرتے ہیں اتنی ہی عظمت نکھر کے سامنے آتی چلی جاتی ہے۔ اور آج دنیا میں آپ دیکھ لیے مشرق اور مغرب جو ہے وہ علی کے فضائل سے گونج رہی ہے، علی کی اولاد کے ذکر سے گونج رہی ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس نے اللہ کے ساتھ جو محبت کی ہے وہ خالص محبت کی، اور اللہ تو کسی کے ذرہ برابر عمل کو بھی خدا فرماتے ہیں نا کہ میں ضائع نہیں کرتا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، کہ جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے وہ ضائع نہیں کرتا۔ تو جو گھرانہ کہ جس نے اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ خلوص کے ساتھ قربان کر دیا، تو اللہ نے قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کی بھی نہیں، محشر میں بھی انہی کا نام بلند ہوگا۔ تو بس مومنات، اتنی گنجائش نہیں ہے وقت کے دامن میں، آپ ماشاءاللہ بہت اچھا سماعت فرما رہی تھیں، تو چونکہ مصائب کے بغیر ہمارا جو ذکر آل محمد ہے یہ مکمل نہیں ہوتا۔ تو بس مومنات، ان ہستیوں کو کچھ سمجھا نہیں ہے، خدا نے ان کی جو معرفت دنیا کو کروانا چاہی تھی، اور آج اگر وہ معرفت دنیا حاصل کرتی تو آج مسلمانوں کا مقام بلند ہوتا۔ آج جو ذلت اٹھا رہے ہیں نا مسلمان، در اہل بیت کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے،
کہ آج جو اتنے دنیا میں ذلت اٹھا رہے ہیں. کیونکہ دیکھیے مومنہ، جب اس دنیا سے جانا ہے تو اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ دنیا میں تم 10 مرلے کے گھر میں رہتے تھے یا 5 مرلے کے گھر میں رہتے تھے، تم نئی ماڈل والی گاڑی پہ گھومتے تھے یا کہ تمہارے پاس کوئی چھوٹی سی گاڑی تھی. نہیں، اللہ نے پوچھنا ہے کہ تم معرفت آل محمد کتنی لے کے آئے. اس لیے اس در سے وابستہ رہیے، اس در سے ہی مانگیے اور اس کی معرفت اپنی روح و جان میں اتاریے، اور بغیر کسی خوف کے، شک و شبہ کے بغیر یقین کے ساتھ اس در سے مانگیے. تو یہ سب کے کام کرتے ہیں، سب کے کام آتے ہیں. یہ تو اتنے کریم ہیں کہ جو اپنے دشمن کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. تو پھر جو آپ تو چاہنے والے ہیں، آپ تو محبت کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے آپ کو پریشان دیکھ سکتے ہیں؟ وہ تو معافی ضمائر دلوں کے ہمارے حالات جانتے ہیں. تو بس مومنات، بہت سخت وقت گزرا. آج 11 محرم ہو گئی. آج کا دن بیویوں پہ بہت سخت تھا. آج کا دن زینب کے لیے بہت سخت تھا. زینب کا امتحان شروع ہو گیا، بنت علی کا امتحان شروع ہو گیا. بہت سخت وقت تھا. جب شب عاشور تھی، کل جو قربانیوں کا دفتر کھلنا تھا، تو ایک مرتبہ حسین جب بہن کے خیمے میں آئے، دیکھا تو بہن بہت پریشان ہے. ایک مرتبہ جب بھائی کو دیکھا نا زینب نے، کیونکہ یہی بھائی ہے نا جس کو 2 دن دیکھے بغیر زینب کا گزارا نہیں ہوتا تھا. یہ محبت کو عام بہن بھائی کی محبت تھوڑی تھی. ہم تو اس محبت کا درک ہی نہیں کر سکتے، سمجھ ہی نہیں سکتے. ایک مرتبہ جب بہن کی حالت دیکھی نا کہ بالکل رنگ زرد ہے اور انتہائی پریشان ہے، اور جب اپنے بھائی کو دیکھا تو بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بی بی روئیں. بھائی نے بہن کا سر اپنے کندھے پہ لگایا. میں کہوں گی بی بی آج یہ کندھا موجود ہے اور یہ شفقت کل نصیب نہیں ہوگی. جناب زینب نے ایک دفعہ جب بھائی نے گلے لگایا نا تو بی بی نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کیا. اور تاریخ نے کیا لکھا؟ صرف زینب شب عاشور روئی. بھائی نے اتنے اچھے طریقے سے اپنی بہن کو مقصد سمجھا دیا کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہیں نہیں ملے گا کہ زینب روئی. ایک امام جب سمجھائے گا اور جب اپنی بہن کو سمجھائے گا، کس انداز سے اس بہن کو کہ جو امام علیہ السلام کی اس مشن میں شریک ہے، جو کہ شریکت الحسین ہے، اس کو جب، کیونکہ حسین جانتے ہیں کہ میری ان سب قربانیوں کا بار زینب کے کندھوں پہ آنا ہے، لے کے آنے کا مقصد ہی یہی تھا. ایک دفعہ جب کندھے سے لگائے نا بہن کو تو بی بی روئی ہیں. میں کہوں گی بی بی رو لے، اس وقت رو لے. اور پھر کیسے سمجھایا مولا نے کہ زینب میری بہن دیکھو، رسول اللہ ہمارے نانا ہمیں ان سے کتنی محبت تھی، وہ نہ رہے. اس کے بعد ہماری ماں ہمیں کتنی محبت تھی اپنی ماں سے، اس کو بھی ہم نے کفن میں دیکھا، ہم دفن کر کے آئے، وہ بھی نہ رہیں. پھر ہمارے بابا ہمیں کتنی محبت تھی اپنے بابا علی سے، وہ بھی نہ رہے. بھائی حسن کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. اے میری بہن، جانا تو سب نے ہے. یہ مولا سمجھا رہی ہے. ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے سمجھنے کے لیے کہ ہم اس زندگی کو گلے لگا کے نہ بیٹھیں. اس زندگی کے لیے اپنی آخرت کو قربان کرنے کا کبھی نہ سوچیں. یہاں سے چلے جانا ہے. مولا فرماتے ہیں کہ بہن میں نے بھی تو جانا ہی تھا نا ایک دن، تو وہ دن اگر آ گیا ہے تو اس میں کیا پریشانی والی بات ہے. جب اس طرح سے سمجھایا، ایک دفعہ بی بی ایسا سمجھی کہ آگے جتنی بھی مشکلات آئیں زینب روئی نہیں ہے. ہر کوئی زینب کو دیکھ رہا ہے. جس پہ مشکل آ رہی ہے وہ بی بی کو دیکھ رہا ہے، بنت علی کو دیکھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب عصر عاشور آ گئی اور جب حسین کی 4 سالہ بچی کو یتیمی کا پہلا پرسہ ملا، اس معصومہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا. وہ بچی جانتی بھی نہیں تھی کہ یتیمی ہوتی کیا ہے. اس کو تو یہی پتا تھا کہ جب عاتقہ یتیم ہوئی تھی میرے بابا نے گود میں بٹھایا تھا، پیار کیا تھا. وہ تو یہی جانتی تھی کہ یتیموں کو ایسا ہی پیار کرتے ہیں. لیکن جب بابا کا سینہ چھن گیا اور یتیمی کا پہلا پرسہ شمر ملعون نے دیا، اور تصور کیجئے کہ ایک ماں کو جب وہ اپنی اولاد کو دیکھے کہ کوئی اس کو کوئی ڈانٹ بھی رہا ہے، ماں سے برداشت نہیں ہوتا. رباب نے کیسے برداشت کیا کہ سکینہ کو جب ان کی معصوم بچی کو شمر تماچے لگا رہا تھا، ایک مرتبہ رباب نے درد بڑی نظروں سے زینب کو دیکھا. زینب نے جب رباب کو دیکھا کہ حسرت سے میری طرف دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ زینب نے کہا کہ رباب میری طرف مت دیکھو، میرا عباس نہیں رہا، اب میرا عباس نہیں رہا. زینب نے یہ جب رباب سے کہا رباب اب میری طرف نہ دیکھو.
بہت سخت وقت علی کی بیٹیوں پہ، اولاد رسول پہ، اس طرح سے صحرا میں بکھر گئے جیسے تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، کوئی گھوڑوں کے سموں تلے آ کے کچھ لے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب ان کو قیدی بنایا جائے گا۔ میں کہتی ہوں ظالموں، ظلم کی حد ہوتی ہے، تم نے ان کا کوئی بچہ نہیں چھوڑا، کوئی جوان نہیں چھوڑا، کسی کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، کسی کو اتنی بے دردی سے ظلم سے تم نے مار ڈالا، اب ان کا کوئی نہیں رہا، اب ان بچوں اور ان مستورات کو چھوڑ دو، ان پہ رحم کرو۔ لیکن وہ ایسے سنگ دل بھیڑیے تھے کہ ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا کہ جب عصر عاشور آ گئی، بے پلانوں کے اونٹ بگائے گئے، علی کی بیٹیوں کو سوار کیا جانے لگا۔ جب علی کی بیٹیوں کو سوار کیا جانے لگا تو ایک مرتبہ وہ وقت آیا، اونٹ آ گئے، تو روایت بتاتی ہے کہ ملعون نے حکم دیا کہ آگے بڑھو اور علی کی بیٹیوں کو، رسول کی اولاد کو سوار کرو۔ جب جناب زینب نے یہ سنا نا تو بی بی نے فرمایا اے بے شرم، حیا کر، تو نبی زادیوں کو سوار کروانے کے لیے مردوں کو کہہ رہا ہے، میں سوار کرواؤں گی سب کو۔ جناب زینب نے ہر بی بی کو سوار کروایا۔ جب سب کو سوار کروا دیا، اب زینب ادھر ادھر دیکھ رہی ہے کون ہے جو مجھے زینب کو سوار کروائے۔ میں کہوں گی بی بی آپ کو وہ وقت یاد آیا ہوگا جب مدینہ سے سوار ہوئی تھی، حسین نے کرسی چھوڑ دی تھی، علی اکبر نے آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے، عباس نے پہرا بٹھا دیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زینب سوار ہونے لگی ہے۔ دور دور تک عباس نے پہرا دینا شروع کر دیا تھا کہ کوئی گھروں کی چھتوں پہ نہ ہو، کوئی گلی بھی نہ ہو۔ بی بی آپ کو یاد تو آیا ہوگا نا، اب نہ وہ عباس رہا، نہ وہ حسین، نہ وہ علی اکبر، اب بے بسی سے بنت علی جب دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، وہ فضہ جو اس گھر کی حقیقی خادمہ تھی آگے بڑھی کہ آقا زادی شہزادی زینب میں آپ کو سوار کرواؤں گی۔ جب سوار کروا دیا، ایک مرتبہ بی بی نے اپنے بھتیجے سید سجاد کی طرف دیکھا تو حالت ایسی تھی کہ ابھی دم نکل جائے گا، کیونکہ ایک جوان بیٹا جب باپ کی لاش کو دیکھے اور یہ دیکھے نہ دفنانے کی اجازت ہے نہ کفن دینے کی اجازت ہے، بغیر کفن باپ کا زخمی لاشا پڑا ہوا ہے، جوان بیٹا کیسے برداشت کرے؟ جب بی بی نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ ابھی جان نکل جائے گی، ایک مرتبہ یہ بی بی جو کہ نائبۃ الحسین ہے، شریکۃ الحسین ہے، اپنے بھتیجے کو پیار کر کے کہتی ہے اے میرے بیٹے علی، اے میرے بھتیجے، تو پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اسی جگہ پہ ہمارے روزے بنیں گے، اسی جگہ پہ تمہارے بابا کا روزہ بنے گا، شہداء کے روزے تعمیر ہوں گے، ہمارے چاہنے والے ہمارے روزوں کی زیارت پہ آئیں گے، یہ جگہ جنت کا ٹکڑا بن جائے گی۔